ابھی ابھی آپ نے تھمبنیل میں میری 2 پکچرز دیکھی ہیں، ایک لیفٹ پر اور ایک رائٹ پر۔ ان پکچرز کے پیچھے کی سٹوری کیا ہے آج وہ میں پوری بتاؤں گی آپ کو اپنے ولاگ میں۔ ولاگ کو پورا دیکھیے گا، اچھا لگے تو لائک کیجیے گا، چینل پر فرسٹ ٹائم آئے تو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے میں نے اپنا یوٹیوب پر سفر شروع کیا تھا، اور 4 سال پہلے میرا یہ چینل نہیں تھا بلکہ میں ایک اور چینل رن کرتی تھی جس میں بیوٹی پروڈکٹ ریویوز شیئر کرتی تھی اور ڈفرینٹ بیوٹی ٹپس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ بٹ اس میں بالکل سامنے نہیں آتی تھی، میں جسٹ اپنے ہینڈز شو کرتی تھی اور جو پروڈکٹ ہوتا تھا وہ شو کرتی تھی اور سارا کچھ آپ کو بتاتی تھی۔ تب تک ایوری تھنگ واز فائن، میں گھر میں رومنگ نہیں کرتی تھی، میں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر یہ سارا کچھ کرتی تھی۔ دیٹ واز ویری فائن۔ میں نے تقریباً 1 سال اس چینل کو رن کیا اور چینل میرا تقریباً 5 سے 6 ماہ میں مونیٹائز ہو گیا تھا، لیکن اس پر مجھے نہ ویوز آتے تھے اور نہ ہی اس طرح سے ریسپانس آ رہا تھا جس طرح سے میں چاہتی تھی۔ میکسیمم ایک ویڈیو کے ریویوز میرے جاتے تھے 1.2 تک، یعنی 1200-1300 تک مجھے ویوز آتے تھے۔ میں نے 1 سال اس چینل پر کام کیا، آفٹر دیٹ میں نے اس چینل کو بند کر دیا، کیونکہ کہتے ہیں نا محنت بھی صحیح جگہ پر کرنی چاہیے ورنہ محنت تو گدھا بھی کرتا ہے۔ تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں صحیح جگہ پر محنت نہیں کر رہی۔ خیر اس وقت تک ایوری تھنگ واز فائن، میں نے تھمبنیل میں بھی اپنی پکچر نہیں لگائی ہوئی تھی، کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، صرف میرا ایک نام تھا، بائی فیس مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، نہ ہی میرے گھر کے بارے میں کوئی جانتا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ آپ میرے بارے میں کوئی ججمنٹ قائم کر لیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ اینڈ تک میری سٹوری سن لیں تاکہ آپ کو میرے بارے میں ججمنٹ کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ سٹارٹ میں یہ ہیٹ کامنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، سو یہیں پر سٹاپ ہو جائیں، پہلے پوری سٹوری سن لیں، اپنا ہیٹ آپ شو کر دیجیے گا لیکن میری پوری سٹوری سننے کے بعد۔ اچھا خیر، جب اس چینل کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا، دیٹ واز اے مونیٹائزڈ چینل، اس کو میں نے بند کر دیا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں محنت تو کر رہی ہوں لیکن میں صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہوں۔ آفٹر دیٹ اس وقت نا زیادہ دور تھا ولاگنگ کا، جو ڈیلی روٹین ولاگز ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے ڈیلی روٹین ولاگز اس لیے شروع نہیں کیے تھے کہ میں اپنے گھر کو، اپنی پرائیویٹ لائف کو میڈیا پر ایکسپوز کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن 1 سال کے اندر رہ کر مجھے پتہ چلا کہ اس طرح سے تو بات نہیں بنے گی، اگر مجھے کام کرنا ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ تو دکھانا پڑے گا۔ میں اپنے کچن میں کام کر رہی ہوں، میں کلیننگ کر رہی ہوں، میں شاپنگ جا رہی ہوں، تو الٹیمیٹلی مجھے کچھ تو دکھانا ہی ہوگا۔ پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ولاگنگ میں آتی ہوں۔ جب میں ولاگنگ میں آئی تب میں نے اپنا یہ چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ سٹارٹ کیا۔ اچھا، ایک اور بات میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ولاگنگ کے پیچھے جو میرا ایک مقصد تھا وہ صرف ایک ہی تھا کہ مجھے ولاگنگ کرنے کا یا یوٹیوب ویڈیوز بنانے کا، آپ کہہ لیں، مجھے یوٹیوب ویڈیوز بنانے کا شوق تھا۔ اس کے پیچھے سٹارٹ میں میرا مقصد بالکل بھی ارننگ نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ ماشاءاللہ آئی ایم ہیپیلی سیٹلڈ، اور جو بھی سب کچھ ہے وہ میرے ہسبینڈ دیکھتے ہیں۔ میرا اس سے مطلب جو ہمارے گھر کے فائنینسز ہیں اس میں میرا 1% بھی کوئی رول نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں یہ چیزیں آپ کو پہلے ہی کلیئر کر دینا چاہتی ہوں۔ سو مجھے جسٹ یوٹیوب ویڈیوز بنانے کا شوق تھا، اس کے پیچھے پیسہ کمانا اور اپنا گھر چلانا یہ مقصد بالکل بھی نہیں تھا۔ سو میں نے شوق میں یوٹیوب ویڈیوز بنانا شروع کی۔ پہلے میں نے اپنے ہسبینڈ سے مشورہ کیا کہ میں اس طرح سے کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا گو اہیڈ، تم جو کرنا چاہتی ہو تم کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیر میں نے ولاگز بنانے شروع کر دیے جو آپ میرے اس چینل پر سٹارٹ میں دیکھتے ہی رہے آج سے 3 سال پہلے۔ جیسے ہی میں نے ٹرن لیا اور میں نے ولاگز بنانے شروع کیے تو 6-7 مہینے تک سب کچھ 6-7 مہینے تک بالکل سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ 6-7 مہینے کے بعد ایک بوم آیا اور اچانک سے میرے ویوز بہت زیادہ بڑھنے شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے تک بوم نہیں آیا تھا چینل میں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی میرے 10,000 سبسکرائبرز ہوئے اس کے بعد ایک بوم آیا اور پھر ویوز بڑھتے چلے گئے، پھر ماشاءاللہ سبسکرائبرز بڑھتے چلے گئے۔ جیسے جیسے ترقی مل رہی تھی، جیسے جیسے میں اوپر کی طرف جا رہی تھی، ظاہر ہے میری ارننگ بھی بڑھ رہی تھی۔ سٹارٹ میں جو میری سب سے پہلی ارننگ تھی، آپ ایسے کہہ لیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو اپنی کمائی کا سب سے پہلا مزہ چکھا وہ مبلغ 20,000 روپے تھے۔ یہ میری یوٹیوب کی پہلی ارننگ تھی، اور یقین کریں اس 20,000 نے مجھے اتنا مزہ دیا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اپنی کمائی کا مزہ کیا ہوتا ہے۔
اس سے پہلے تک تو ظاہر ہے ہسبینڈ کے پیسے تو تھے ہی تھے الحمدللہ، اب بھی ہیں الحمدللہ، لیکن ایک اپنی کمائی کا جو آپ کہہ لیں ایک مزہ ہوتا ہے نا، وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ جب میرے ہاتھ میں پہلی بار میرے پیسے آئے نا، تو میں لائک ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس کے بعد پھر ہر مہینے پیسے آنے شروع ہو گئے، کبھی 20,000 کبھی 18,000، اور آہستہ آہستہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ وہ بڑھتے گئے۔ اب جہاں میری کمائی بڑھ رہی تھی، جہاں میری سبسکرائبرز بڑھ رہے تھے، وہاں کچھ اور چیزیں بھی بڑھ رہی تھیں، کچھ ایسی چیزیں جو میرے اندر بڑھ رہی تھیں، میرے لیے میری زندگی کا خطرہ بن رہی تھیں، میری جان کا خطرہ بن رہی تھیں، اینڈ آئی واز انویئر آف دیٹ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ خیر میں ولاگنگ کرتی رہی، اور تقریباً آئی تھنک 1.25 سے 1.5 سال ہو گیا مجھے ولاگنگ کرتے ہوئے، اور ٹھیک 1.5 سال کے بعد عید الفطر والے دن جب میں باہر جانے کے لیے جیسے شام کو ہم لوگ ریلیٹیوز وغیرہ کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں جانے کے لیے میں تیار ہونے کے لیے جب شیشے کے سامنے گئی، تو مجھے اچانک سے میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میرا منہ بری طرح سے سوجا ہوا تھا۔ فرسٹ ٹائم اچانک سے میں نے اس طرح سے اپنے آپ کو دیکھا، میرا منہ اتنا سوجا ہوا تھا، بالکل ایسے جو آپ نے ابھی تھمب نیل پر میری تصویر دیکھی ہے۔ میں ایک دم سے حیران رہ گئی کہ ابھی میں رات کو شیشے کے سامنے ہی کھڑی تھی، میں بالکل ٹھیک تھی، تو اچانک سے کیا ہوا؟ اچانک سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ بیک میں چل رہا ہوتا ہے۔ جب چیزیں پیک پر پہنچ جاتی ہیں تب اس طرح سے سامنے آتی ہیں، ورنہ سلسلہ پیچھے چل ہی رہا ہوتا ہے۔ تو جناب جب میں نے شیشے میں اپنی یہ والی شکل دیکھی جو ابھی آپ نے تھمب نیل پر دیکھی ہے، تو میں ایک دم سے چیخیں مارنا شروع ہو گئی کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں اس وقت تیار ہو رہی تھی، خیر میں تیار ہوئی، میرے گال لال بھبھوکا ہو رہے تھے، بالکل اس طرح جیسے میں نے بہت ڈارک ریڈ بلش آن اپنے دونوں چیکس پر لگا لیا ہے۔ اور اس دن تیار ہوتے ہوئے میں نے بلش آن لگایا بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے چیکس دونوں آلریڈی اتنے ریڈ ہو رہے تھے کہ فیلنگ یہی آ رہی تھی کہ میں نے بہت بلش آن اپنے چیکس پر لگایا ہوا ہے۔ خیر میں تیار ہوئی، میں نے عید کا سوٹ پہنا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم گھر سے نکلنے لگے ہیں تب میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ تمہارے فیس کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ کہتے نہیں تمہیں بہت زیادہ انفلیمیشن ہوئی ہوئی ہے فیس پر۔ تو میں نے کہا اچھا، بس وہ بھی چپ ہو گئے، میں بھی چپ ہو گئی، کیونکہ ایک دم سے ہم دونوں پریشان ہو گئے تھے کہ ہوا کیا ہے، اور ہم یہ سب کچھ اپنے بچوں کے سامنے ڈسکلوز کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ خیر ہم لوگ گئے اپنے رشتہ داروں کے ہاں، ادھر ادھر پھرتے رہے، اور سب سے اینڈ میں آئی میں اپنی امی کی طرف، جہاں پر میری بہن بھی آئی ہوئی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو بہت بار بتایا کہ میری بہن ڈاکٹر ہے، تو اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اس نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو میں خود حیران ہو گئی۔ خیر وہ سمجھ گئی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے، اس نے مجھے کچھ ٹیسٹ بتائے اور میں نے اپنے وہ ٹیسٹ کروائے۔ سیکنڈ ڈے میں نے جانا تھا اپنی کزن کے گھر، میری خالہ کی بیٹی ہے، میں نے وہاں جانا تھا، تو میں وہاں گئی ہوں۔ وہاں پر کسی اور شہر سے میری خالہ بھی آئی ہوئی تھیں، میری کزنس بھی آئی ہوئی تھیں، تو وہاں پر ان لوگوں نے بھی اسی چیز کو پن پوائنٹ کیا کہ کیا ہوا ہے، فیس کو کیا ہوا ہے، باڈی کو کیا ہوا ہے، اچانک سے اتنی موٹی کیوں ہو گئی ہو؟ اچھا باڈی کو تو چھوڑیں آپ، میرا تو فیس ہی اتنا عجیب ہو رہا تھا، میری ناک پھول کر کپا ہو گئی تھی، میرے چیکس، میرا فور ہیڈ، میری گردن، ہر چیز پھول کر کپا ہوئی ہوئی تھی۔ اور میں وہاں پر رو پڑی جیسے ہی انہوں نے پوچھا، اور میں نے انہیں کہا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، اور میں نے اپنی بہن کا نام لیا کہ اس نے مجھے ٹیسٹس بتائے ہوئے ہیں، میں نے ٹیسٹ کروائے ہیں، لیکن رپورٹس ابھی تک نہیں آئی ہیں۔ خیر ان کے ساتھ میں بیٹھی 3-4 گھنٹے، میں گھر واپس آ گئی۔ جیسے ہی میں گھر واپس آئی تو میری رپورٹس بھی آ گئیں، اور میری رپورٹس ٹھیک نہیں تھیں۔ پھر میری بہن نے مجھے ایک اسپیشلسٹ کا بتایا جو میری اس چیز سے ریلیٹڈ کوئی پروفیسر ڈاکٹر تھے، ان کا بتایا، تو انہوں نے مجھے مزید ٹیسٹس لکھ کر دیے، اور جب سارے میرے ٹیسٹس ہو گئے، میرا خیال ہے باڈی کا کوئی آرگن بچا نہیں تھا جس کا ٹیسٹ انہوں نے نہ لکھ کر دیا ہو، بلڈ کا کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں تھا جو انہوں نے مجھے نہ لکھ کر دیا ہو۔ جب میرے سارے ٹیسٹس ہو گئے تب میری وہ مین بیماری منظر عام پر آئی، جو کہ میں آپ لوگوں کو بھی بتا دیتی ہوں۔ آئی ایم ہیونگ SLE یعنی سسٹمک لوپس ایریتھمیٹوسس۔ یہ کرونک آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ ڈیٹیل میں تو نہیں بتاؤں گی کہ یہ بیماری کیا ہے، لیکن تھوڑا بہت آپ کو ضرور بتاؤں گی تاکہ کم از کم اتنی موٹیویشن تو آپ لوگوں کو ملے کہ میں اتنی بڑی بیماری ہونے کے ساتھ ساتھ کس طرح اپنے گھر کو مینیج کرتی ہوں، اپنے بچوں کو سنبھالتی ہوں، اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھتی ہوں، اپنی ویڈیوز بھی بناتی ہوں،
اور اپنی بیماری کے ساتھ بھی میں فائٹ کرتی ہوں. تو میری وہ بہنیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر پریشان ہوتی رہتی ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو لے کر پریشان ہوتی رہتی ہیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی دولت ہیلتھ ہے، صحت ہے، اور اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ویڈیو ہے میرا، یہ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے. اور ہاں، میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ جب تک میں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع نہیں کیا تھا ایوری تھنگ واز کمپلیٹلی فائن. لیکن جیسے ہی میں نے اپنا چینل سٹارٹ کیا، میں دنیا کی نظروں میں آئی، تب سے مجھے یہ سارے مسائل شروع ہوئے. اب آپ اس کو نظر کہیں، حسد کہیں، جلن کہیں، یا میری آزمائش کہیں، مجھے نہیں پتہ، کیونکہ میں تو ایک عام سا بندہ ہوں. اگر یہ میری آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس کے بارے میں بھی میں بات کرتی ہوں. پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اپنی بیماری کے بارے میں بتا دوں. اچھا، اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری باڈی کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے نا، وہ ہماری ہی باڈی کے ہیلدی سیلز اور ہیلدی آرگنز پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہمارے ہارٹ پر اٹیک کرتا ہے، ہمارے پھیپھڑوں پر، ہماری کڈنیز پر، ہمارے لیور پر، ہماری سکن پر، ہماری ایسوفیگس پر، ہر جگہ پر یہ اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا صرف ہارٹ متاثر ہوا، یا آپ کا صرف کڈنی متاثر ہوئی، یا آپ کے صرف لنگس متاثر ہوئے. یہ ملٹیپل آرگنز کو انوالو کر لیتا ہے. تھوڑا سا دکھ بس مجھے اس بات کا ہے کہ کیونکہ یہ ایک سائلنٹ ڈیزیز ہوتی ہے، اس میں پتہ نہیں چلتا. سو میری بیماری جب ڈائیگنوز ہوئی تو تب تک یہ میرے لنگس کو انوالو کر چکی تھی. ہماری ایک ایکٹریس ہیں ممیہ شاہ جعفر، ان کی پکچر میں یہاں ڈال دوں گی. تھوڑے دنوں پہلے انہوں نے انسٹاگرام پر اپنے سارے فالوورس کو یہ بتایا کہ وہ بھی ایس ایل ای پیشنٹ ہیں. میں یہاں پر ان کی پکچر ایڈ کر دیتی ہوں، آپ لوگ ان کے انسٹاگرام پر جا کر ضرور دیکھیے گا. آئی تھنک ہفتہ پہلے انہوں نے اپنی ایک ریل پوسٹ کی تھی جس میں وہ بھی میری طرح اسی طرح سویل ہوئی بیٹھی ہیں، اور منہ اسی طرح سے بالکل میری طرح سویل کیا ہوا ہے. اچھا، میرے لنگس پر اٹیک کیا ہے اس بیماری نے، فی الحال ان کو سکن پر اٹیک کیا ہے. آپ دیکھیے گا ان کو کس طرح ریشز ہوئے ہیں، کتنا برا حال ہوا ہے. اور یہ بیماری آہستہ آہستہ پھر ملٹیپل آرگنز کو انوالو کر لیتی ہے. یہاں پر میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری صحت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو پلیز میری صحت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. یہ جو بیماری کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ بیماری مجھے پچھلے 3 سال سے چل رہی ہے، 3 ساڑھے 3 سال سے. میں نے آج تک بتایا اس لیے نہیں تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں اپنے پرسنل میٹرز اس طرح سے منظر عام پر نہیں لے کر آتی ہوں، بہت لمیٹڈ ہو کر میں کام کرتی ہوں. آج بتانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ بہت ساری بہنیں جو مجھ سے سیکھتی ہیں، جو میری کسی بھی ویڈیو کے نیچے آ کر کامنٹس کر رہی ہوتی ہیں، اپنے پرابلمس بتا رہی ہوتی ہیں، تو میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی پرابلمس آپ بتا رہی ہوتی ہیں نا، وہ آپ کے پرابلمس کچھ بھی نہیں ہیں. آپ لوگ شکر ادا کیا کریں اللہ کا. جو پرابلمس آپ بتا رہی ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے پرابلمس ہیں، بہت مائنر پرابلمس ہیں. جو پرابلم میرے ساتھ چل رہے ہیں نا، اگر آپ کو اس پرابلم کے ساتھ صرف آئی تھنک 4 سے 5 گھنٹے بھی گزارنے پڑے نا، آپ گزار نہیں پائیں گی. مجھے پتہ ہے کہ میں اس ڈیزیز کے ساتھ کس طرح سروائیو کر رہی ہوں، لیکن میں نے کبھی ایکسکیوز نہیں بنایا. میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو سر پر پٹی باندھ کر لیٹ جاتی ہیں اور ایکسکیوزز بناتی ہیں کہ ہمیں تو سر میں درد ہے. میں اتنی خطرناک بیماری کے ساتھ خود کا بھی خیال رکھتی ہوں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھتی ہوں، اپنے گھر کا بھی خیال رکھتی ہوں، اور میرے گھر میں جو سٹاف رہتا ہے میں ان کا بھی خیال رکھتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ مجھے آپ صحت عطا کریں، مجھے تندرستی عطا کریں، کیونکہ میرے بچوں کو اور میرے ہسبینڈ کو بھی میری ضرورت ہے. آپ لوگوں نے کبھی اسٹیرائڈس کا نام سنا ہے؟ اسٹیرائڈس ٹیبلٹس جو ہوتی ہیں، میں 3 سال سے یہ اسٹیرائڈس یوز کر رہی ہوں، اور اگر میں اسٹیرائڈس نہ یوز کروں تو مجھے فلیئر اپس آتے ہیں. وہ فلیئر اپس کس طرح سے آتے ہیں؟ میری سانس بند ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ میرے لنگس پر اٹیک ہوا ہے، اور سکن پر بھی کسی حد تک اٹیک ہوا ہے. تو مجھے فیس پر ریش شروع ہو جاتی ہے، میرا فیس بالکل سویل ہو جاتا ہے جس طرح ابھی آپ نے تھمب نیل میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، مجھے ریش ہو جاتی ہے، میرے دونوں گال لال ہو جاتے ہیں، مجھے موٹے موٹے وہ کہتے ہیں نا دھپڑ جو ہوتے ہیں، وہ دھپڑ پڑ جاتے ہیں. میرا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، مجھے شدید کھانسی شروع ہو جاتی ہے. اگر میں اسٹیرائڈ نہ لوں تو مجھے اس طرح سے فلیئر اپس آتے ہیں. میں اسٹیرائڈس بھی لے رہی ہوں، اور اسٹیرائڈس کے ساتھ ساتھ میں بہت ہیوی امیونو سپریسنٹس یوز کر رہی ہوں جو کہ میرے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی ہیں، اور میری صحت کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں.
اور وہ میری امیونٹی کو کم کرتی ہیں، کیونکہ میرے امیون سسٹم کا سلو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرا امیون سسٹم جتنا زیادہ ہائپر ایکٹیو ہوگا، میری بیماری اتنی ہی زیادہ فلیئر اپ ہوگی۔ شاید یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ نہ آئیں تو میں سیدھی طرح سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ یہ سارا کچھ شروع ہوا جب میرے یوٹیوب چینل پر ایک بوم آیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ نظر کی وجہ سے ہے، حسد یا جلن کی وجہ سے ہے، لیکن یہ بھی ایک ریزن ہے، اس میں مجھے ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میری لائف میں چینج کب آیا تھا۔ میری لائف میں چینج آیا تھا جب میں نے سورہ رحمان پڑھنا شروع کی تھی۔ بار بار اس ویڈیو کا ذکر اس لیے کرتی ہوں کیونکہ اسی ویڈیو میں نے سارا کلیئرلی بتایا ہے کہ اس سے پہلے میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی، میں قرآن پاک کی تلاوت پراپر نہیں کرتی تھی، میں آپ آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ ویسے میں ہر طرح سے اچھی انسان تھی، مگر میں اچھی مسلمان نہیں تھی۔ میں حقوق العباد الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے پوری کرتی تھی، لیکن حقوق اللہ میں مجھ سے کوتاہی ہو جاتی تھی۔ تو میں نے اسی ویڈیو سے ہی اپنی لائف چینج کی تھی، جب میں نے نماز پڑھنا شروع کی، جب میں نے پراپر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، جب میں نے اذکار کرنے شروع کیے، جب میں نے نظر، حسد وغیرہ کے لیے دعائیں پڑھنی شروع کیں۔ اور اس کے بعد جب میری بیماری ڈائگنوز ہوئی، میں ڈاکٹر کے پاس گئی، میرا علاج شروع ہوا، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت مدد کی اور اللہ کا شکر ہے پھر میری بیماری آہستہ آہستہ کنٹرول ہونا شروع ہو گئی۔ اب یہ جو بیماری ہے نا، یہ کنٹرول تو ہو سکتی ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ جیسے بلڈ پریشر ہے، جیسے شوگر ہے، ہم اس کو کنٹرول تو کر سکتے ہیں بٹ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا یا ہائپوتھائرائڈ ہو گیا، یہ بیماریاں ایسی ہیں جو میڈیسن سے اور خوراک سے صحیح طرح کنٹرول کی جا سکتی ہیں، آپ کے لیے ایک دم سے جان لیوا ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن مجھے جو بیماری ہے یہ میرے لیے پل پل خطرناک ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ امیونو سپریسنٹ بہت ہیوی امیونو سپریسنٹس، یعنی کہ جو میڈیسنس دی جاتی ہیں وہ اتنی ہیوی ہوتی ہیں اور وہ میرے امیون سسٹم کو اتنا لو کر دیتی ہیں، اتنا سپریس کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے میری باڈی میں انرجی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ آپ یقین کریں میری انرجی اتنی لو ہوتی ہے کہ مجھے ایک تو ہر وقت نیند آتی ہے، مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ آپ خود سوچیں نا کہ اگر آپ کو ایسی دوائیاں دی جائیں جو آپ کی امیونٹی کو بالکل ڈاؤن کر دیں، تو بتائیں آپ کے اندر کیا انرجی ہوگی، آپ کس طرح کوئی کام کریں گی۔ اس سب کے باوجود الحمدللہ میں سارا کام کرتی ہوں، میں اپنی ہر چیز کو بہت اچھے سے مینج کرتی ہوں۔ جب تک میری کوئی ریکگنیشن نہیں بنی تھی یوٹیوب پر، تب تک آئی واز ویری فائن، کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، یا شاید بیک میں چل رہا تھا اور مجھے پتہ نہیں تھا۔ لیکن ایک دم سے جب بوم آیا، میں تھوڑی سی فیمس ہونے لگی، تب تک یہ بیماری بھی شاید اندر ہی اندر فیمس ہونے لگی اور ایک دم سے منظر عام پر آ گئی، اور پتہ چلا کہ میرے لنگس یہ بیماری کافی حد تک کھا چکی ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے کچھ کامنٹس اس طرح کے آتے ہیں کہ بڑی تم عورت ہو، نظر تو صرف تمہیں ہی لگتی ہے، باقی اتنی کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ دیکھیں ہر کسی کے نا اپنے لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ہر کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات کو لے کر سفر کر رہا ہوتا ہے۔ ڈونٹ نو اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے، ان کی لائف میں قرآن پاک کی، نماز کی کتنی اہمیت ہے، میری لائف میں کتنی اہمیت ہے، میں کن باتوں کو پرائیورٹی پہ رکھتی ہوں، وہ کن باتوں کو پرائیورٹی پر رکھتی ہیں، پھر میں یہ لائف کو پرائیویٹ رکھنے میں کتنی انٹرسٹڈ ہوں، وہ کتنی انٹرسٹڈ ہیں۔ ہر کسی کی چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، آپ مجھے ان سے کمپیئر نہ کیا کریں، میری چیزیں کچھ اور ہیں، ان کی چیزیں کچھ اور ہیں۔ اور میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جو میری یوٹیوب فیملی ہے وہ مجھے نظر لگاتی ہے، وہ مجھ سے حاسد ہیں، وہ مجھ سے جلن کرتی ہے، ناٹ ایٹ آل۔ ہو سکتا ہے میرے اپنوں میں کوئی ایسا ہو، اب یہاں پر میرے اپنے مجھ سے اوفینڈڈ نہ ہو جائیں، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتہ، مجھے کیا پتہ، لیکن ہاں اس بات میں مجھے نقطہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نظر بھی لگتی ہے، لوگ حاسد بھی ہوتے ہیں، اور نظر اور حسد نو ڈاؤٹ دوسرے بندے پر اثر کرتے ہی کرتے ہیں، جس طرح سے مجھ پر اثر ہوا۔ میں نے اپنی لائف میں بہت سفر کیا ہے۔ اب آپ لوگوں کا اگلا سوال جو مجھ سے اکثر ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے
تو پھر آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بند کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ویڈیوز ڈالنی بند کیوں نہیں کی؟ آپ نے اپنا گھر دکھانا، اپنے آپ کو دکھانا بند کیوں نہیں کیا؟ اب میں آپ کو دیتی ہوں اس کا جواب۔ دیکھیں، ہمیں نا نظر بد سے یا کسی کے حسد سے کبھی بھی اپنے جائز کام یا اپنی خوشیاں چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اگر ہم نظر بد کے ڈر سے، حسد سے، جلن سے اپنے جائز کام یا اپنی خوشیاں چھوڑ دینا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارا ڈر اللہ کی حفاظت سے زیادہ بڑا ہو گیا۔ نظر بد برحق ہے، لیکن اللہ کی پناہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اگر اس وقت میں ڈر کر بیٹھ جاتی تو یہ میری ہار ہوتی، اور مجھے ہار نہیں ماننی تھی، کیونکہ میں تو پہلے ہی ہاری ہوئی تھی۔ اتنی بڑی بیماری کو لے کر میں سروائیو کر رہی ہوں، تو میں اس چیز سے ڈر جاتی نہیں۔ میں نے ان دنوں میں یہ سیکھا کہ کام چھوڑنا حل نہیں ہے، بلکہ دعا، نماز اور ذکر کے ساتھ خود کو محفوظ بنا کر آگے بڑھنا ہی اصل بہادری ہے۔ چلے، میں تو یوٹیوب پر جاب کر رہی ہوں۔ بہت ساری عورتیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کر رہی ہیں، اسکول کالجز میں کام کر رہی ہیں، آفیسز میں کام کر رہی ہیں، تو وہ بھی اپنے کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ ظاہر ہے وہ بھی وہاں پر ان کے کلیگز ہوتے ہوں گے، وہ بھی انہیں پہنا اوڑھا دیکھتے ہوں گے، ان کی گاڑی کو دیکھتے ہوں گے، ان کی جیولری کو دیکھتے ہوں گے، تو وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ انہیں بھی لگے گا کہ ہمارے یہاں پر حاسد ہیں، لوگ ہم سے جل رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب میں بیمار تھی تو جہاں چند لوگوں کی مجھے نظر لگی ہوئی تھی، چند لوگ مجھ سے حاسد تھے، وہیں لاکھوں بہنوں کی دعائیں، میرے لاکھوں ویورز، میرے لاکھوں سبسکرائبرز کی دعائیں بھی میری ساتھ تھیں۔ اگر میں ویڈیوز بنانا چھوڑ دیتی تو میں ان سب لوگوں سے کٹ جاتی جو مجھ سے پیار کرتے تھے، اور میں ویڈیوز بناتی رہی، کیونکہ میں اس وقت ویسے ہی ڈپریشن میں تھی، میں اکیلی تھی۔ میرا آپ لوگوں کے ساتھ ایک کنیکشن بنا ہوا تھا۔ جب آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹس میری ہر ویڈیو کے نیچے آتے تھے، میری انرجی بوسٹ ہوتی تھی، مجھے خوشی ہوتی تھی، مجھے لگتا تھا میں آپ سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ یہ میں آج سے 3 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں، لیکن میں نے کبھی آپ لوگوں کو اپنی بیماری کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ میں اپنی بیماری کو بھی کانٹینٹ بنانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر اس وقت میں نظر بد، حسد یا جلن، ان سب چیزوں سے ڈر کر ویڈیوز بنانا چھوڑ دیتی، تو سوچیں، میں تو گھر میں فارغ بیٹھی رہتی۔ گھر کے کام بھی آخر کب تک ہی میں کرتی؟ میں فارغ بیٹھی رہتی، اور خالی ذہن جو ہوتا ہے نا، وہ شیطان کی آماجگاہ ہوتی ہے۔ تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میں مزید سوچوں میں جاؤں، میں یہ سوچوں کہ میں مرنے والی ہوں۔ یہ خیال ہی آپ کو کتنا ڈراتا ہے کہ میں مرنے والی ہوں۔ کہ میں نے اس وقت یہ ڈیسیژن لیا کہ میں کام کرنا نہیں چھوڑوں گی، لیکن اپنی لائف کو جتنا ہو سکے گا میں پرائیویٹ رکھوں گی، اور اپنے گھر کو، اپنے چینل کو، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو اب اسی طرح سے میں نظر بد اور حسد اور جلن سے محفوظ کروں گی، اپنی فیملی کے گرد ایک حصار بناؤں گی، جس طرح سے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ خطرہ صرف یوٹیوب پر نہیں ہوتا نظر لگنے کا یا حسد ہونے کا، نظر تو گھر سے باہر نکلنے میں بھی لگ جاتی ہے، شادی بیاہ میں جانے پر بھی لگ سکتی ہے، اچھی نوکری ملنے پر بھی لگ سکتی ہے۔ تو کیا ہم گھر سے نکلنا چھوڑ دیں یا جینا چھوڑ دیں؟ ہم ایکسیڈنٹ کے ڈر سے گاڑی چلانا چھوڑ دیں؟ نہیں نا۔ ویسے ہی میں نے ویڈیوز بنانا نہیں چھوڑا، بلکہ دعا، نماز اور حصار کی سیٹ بیلٹ لگا کر میں نے اپنی زندگی کو چلانا سیکھ لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میری ویڈیوز سے میری بہت ساری بہنیں بہت کچھ سیکھتی ہیں، انہیں ہمت ملتی ہے، انہیں موٹیویشن ملتی ہے۔ میں اپنے ایک ذاتی دکھ یا بیماری کی وجہ سے ان سب کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیماری سے لڑ کر واپس آؤں گی، تاکہ دوسری خواتین کو بھی دکھاؤں کہ مشکل وقت گزر جاتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میں نے اپنی بیماری کے ساتھ بھی کام کرنا نہیں چھوڑا، میں نے ویڈیوز بنانا نہیں چھوڑا، لیکن ویڈیوز بنانے کا طریقہ ضرور میں نے اپنا بدل لیا تھا۔ میں اپنی ہر خوشی، ہر چھوٹی تفصیل یا ہر نعمت کو اس طرح ظاہر نہیں کرتی اب جس طرح پہلے کرتی تھی۔ الحمدللہ اب میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیتی ہوں، زیادہ سے زیادہ خیرات کرتی ہوں، اور نظر کی دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، پراپر اذکار کرتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، اور یہی میری واپسی کا ایک نیا اور بہتر ویژن ہے۔ گر کر سنبھل جانا ہی زندگی ہے یار۔ اگر میں نظر لگنے پر پیچھے ہٹ جاتی تو آج آپ سب کے سامنے اس طرح مسکرا کر بات نہ کر پاتی۔ میری مسکراہٹ ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہمت کسی بھی نظر سے بڑی ہے۔ جو بھی آپ کام کر رہی ہیں، پلیز اپنے کام کو کنٹینیو کریں، بس اپنی لائف کو جتنا ہو سکتا ہے
پرائیویٹ رکھیں. آپ کی زندگی میں کوئی خوشی آ رہی ہے، ضروری نہیں ہے اس کو آپ نے اپنی ویڈیو کے تھرو بتانا ہی بتانا ہے. آپ اپنا کام کریں، بس اپنی خوشیوں کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے چھپا کر رکھیں. اور ہاں، اگر میں اتنی بیماری کے ساتھ یہ سب چیزیں مینیج کر سکتی ہوں نا، تو آپ کی تکلیفیں تو کوئی تکلیفیں ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا کی ہوئی ہے، کیونکہ صحت سے بڑھ کر کوئی دولت، کوئی نعمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ناشکری مت کریں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں. اور بیماری کوئی بھی ہو، اس سے بھی بڑی بیماری ہو، ہمت کبھی نہیں ہارنی، کیونکہ انسان مر اسی دن جاتا ہے جس دن وہ ہمت ہار دیتا ہے. تو ہمت کبھی نہیں ہارنی، بیماری کوئی بھی ہو، بیماری کے ساتھ آخری دم تک فائٹ کرنا ہے. ہماری جو ول پاور ہوتی ہے نا، اصل میں وہی ہمیں اس بیماری سے نکالتی ہے. تو بس جناب، یہی میرا آج کا ولاگ تھا. ملوں گی اب آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.